سب سے پہلے نمبر پہ شریعت مطہرہ نے منگنی کرنے والے مرد کو اپنی منگیتر کو دیکھنے کی اجازت دی ہے، اس لیے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے کسی نامحرم عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کا ارادہ رکھتا ہے تو شریعت نے اسے اجازت دی ہے کہ اسے دیکھ لے، اس لیے کہ دونوں ایک زندگی کا سفر شروع کرنے والے ہیں، تو جب ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے تو ان دونوں کے شکوک و شبہات یا کسی قسم کے تحفظات دور ہو سکتے ہیں۔ اور احادیث مبارکہ میں مرد کے حوالے سے ذکر آیا ہے کہ وہ اپنی منگیتر کو دیکھ لے، اس لیے کہ پردے کے احکام و مسائل خواتین کے لیے ہیں اور وہ نظر نہیں آتی، مرد عموماً نظر آ جاتے ہیں، مختلف مواقع پہ ان کو دیکھا جا سکتا ہے، اس لیے شریعت نے مرد کا نام لیا ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسی خاتون ہے جس نے اس مرد کو دیکھا نہیں ہے وہ بھی دیکھ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے اپنی منگنی کا تذکرہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا انظرت الیہا، کیا تم نے اس عورت کو دیکھا ہے؟ تو اس نے نفی میں جواب دیا کہ میں نے نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اسے ایک نظر دیکھ لو، اسے دیکھنے کا حکم دیا۔ اور پھر جس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو میری حاجت ہے، یعنی مجھ سے شادی کر لیجئے، تو حدیث میں آتا ہے فصعد النظر الیہا وصوبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نظر اٹھایا اور اسے دیکھا اور پھر اپنی نظر کو جھکا لیا، پھر کوئی جواب نہیں دیا، یعنی آپ کا ارادہ اسے شادی کا نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عملاً بھی ثابت ہے، بھی ثابت ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب احدکم المرأة، جب تم میں سے کوئی بندہ کسی عورت سے منگنی کرے فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه لنكاحها فليفعل، اگر وہ استطاعت رکھتا ہے کہ وہ اس عورت کو دیکھ لے کہ جس کے دیکھنے سے وہ اس کے نکاح کی طرف راغب ہو جائے تو ایسا ضرور کرے۔ اور یہی حدیث کے راوی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں فَلَقَدْ خَطَبْتُ امْرَأَةً مِّن بَنِي سَلَمَةَ، میں نے بنو سلمہ کی ایک عورت سے منگنی کی، فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ فِي أُصُولِ النَّخْلِ، تو میں ایک کھجور کے تنے کے پیچھے چھپ جایا کرتا کہ گزرتے ہوئے یا باغیچے میں کام کرتے ہوئے میں اس عورت کو ایک نظر دیکھ لوں، حَتَّى رَأَيْتُ بَعْضَ مَا أَعْجَبَنِي فَتَزَوَّجْتُهَا، حتیٰ کہ میں نے اسے دیکھ لیا اور پھر اس سے شادی کر لی۔ تو ایک نظر دیکھا جا سکتا ہے، اور اس دیکھنے میں اگر والدین کو اطلاع نہ ہو تو بھی دیکھا جا سکتا ہے، جیسے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے کہ رستے میں یا کھیتوں میں کام کرتے ہوئے دیگر جگہ پہ ایسی حالت میں کہ جہاں عورت کا چہرہ چھپا ہوا نہ ہو تو دیکھ سکتا ہے، لیکن اگر انسان فتنے سے بچنے کے لیے اس کے والدین کو اطلاع کر دے، ان کی اجازت سے یہ کام کرے تو یہ بہتر ہے، اس لیے کہ ہر عرف اور ماحول اور معاشرے کے اپنے اپنے تقاضے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس عمل کے اندر اللہ نے خیر بھی رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے فَإِنَّهُ أَحْرَىٰ أَن يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا، یہ بات زیادہ حق رکھتی ہے کہ پھر تمہاری زندگی کے اندر دوام آئے گا، ہمیشگی آئے گی اور محبت قائم رہے گی، اس لیے کہ جب انسان نے خود دیکھ لیا اور اپنی اس کی مرضی شامل ہے، والدین کا اس کے اوپر دباؤ نہیں ہے، زور زبردستی نہیں ہے، اور وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اپنی پسند سے کر رہا ہے، تو یہ اس رشتے کے ہمیشگی کے اور دوام کے رہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی۔ اور معزز سامعین، یہاں پہ ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بس اوقات لوگ دین کے کسی معاملے کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں، اس پہ استدراک کرتے ہیں، اسے صحیح نہیں سمجھتے، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ ایک انسان پسند نہیں کرتا کہ وہ نہیں دکھانا چاہتا تو وہ نہ دکھائے، لیکن شریعت کے حکم کے متعلق کوئی بات کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، یہ اللہ کی نازل کردہ شریعت ہے، اس میں لوگوں کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اور پھر جو ہمارے معاشرے میں رائج طریقے ہیں ان میں بہت ساری خرابیاں ہیں،
فوٹو کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے، اس کو بڑے شوق سے لوگ دکھا دیتے ہیں، حالانکہ فوٹو ایک مرتبہ دیکھ رہا ہے، بار بار دیکھ رہا ہے، اس کے پاس محفوظ ہے. اب دیکھنا ہے تو ایک نظر دیکھنا ہے، اب والدین کی موجودگی میں دیکھ رہا ہے، کوئی فتنے کا اندیشہ اور بھی نہیں ہے. فوٹو وہ بھی دیکھ رہا ہے، دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے بھائی بھی دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اپنے دوست احباب کو بھی دکھاتا بھی رہے. لیکن اگر وہ دیکھنے آیا ہے تو اکیلا آیا ہے، اپنے والدین کے ساتھ آیا ہے، ایک نظر دیکھا ہے، بات ختم. اگر رشتہ نہیں بھی ہوتا تو وہ صورت اس کے دل سے محو ہو جائے گی، لیکن تصویر اس کے پاس پڑی ہوئی ہے. تو تصویر کی طرف جانے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ جو شریعت نے بات بتلائی ہے اس پہ عمل کیا جائے. اور پھر ہمارے معاشرے کا دو رنگی کا ایک معاملہ یہ بھی دیکھیے کہ بس اوقات لڑکے کا والد لڑکی کے لیے نامحرم ہوتا ہے. اگر وہ اپنے رشتہ داروں سے باہر کرتا ہے، اس کا چچا نہیں لگتا، اس کا ماما نہیں لگتا. لڑکی کے لیے بسا اوقات سسر بھی نامحرم ہوتا ہے، اور جو منگیتر ہے اس کے بھائی بھی نامحرم ہوتے ہیں. باپ کو اجازت ہوتی ہے دیکھنے کی، دادا کو اجازت ہے، چچاؤں کو اجازت ہے، ماموں آ رہے ہیں اجازت ہے، لڑکے کے بھائیوں کو اجازت ہے. نہیں اجازت تو جسے کرنا ہے اسے اجازت نہیں دیتے. حالانکہ والد کے لیے بھی نامحرم ہو سکتی ہے، چچا کے لیے بھی نامحرم ہو سکتی ہے، دادا کے لیے بھی نامحرم ہو سکتی ہے، اس کے بھائی کے لیے بھی. وہ جب بھی جاتے ہیں ان کے سامنے آ کے بیٹھتی ہے، ملتی ہے، ملاتی ہے، دیکھتے ہیں. لیکن اگر نہیں اجازت دینی تو منگیتر کو نہیں اجازت دینی جسے شادی کرنی. یہ کتنی بڑی زیادتی ہے. اور پھر یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی بھی ہے. جب تک اس کا اس سے نکاح نہیں ہوا تو اس کا سسر اس کے لیے نامحرم ہی رہتا ہے. اگر دیگر کوئی محرم رشتہ داری نہیں ہے، اس کا چچا نہیں ہے، ماما نہیں ہے، باہر سے اجنبی کوئی شخص ہے، تو جب تک کہ اس لڑکے اور اس لڑکی کی آپس میں رشتہ داری نہیں ہو جاتی، نکاح نہیں ہو جاتا، تو یہ سسر اس کے لیے نامحرم ہے. اس کا لڑکا بھائی اس کے لیے نامحرم ہے، اس کے چچا اس کے لیے نامحرم ہے. لیکن ساری کی ساری غلطی کوتاہیاں جائز ہوتی ہیں. شریعت کی جو اجازت ہے اسے معیوب سمجھ لیا جاتا ہے. اس لیے جو اللہ رب العالمین کا دین ہے اسے صحیح طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس میں اللہ رب العالمین نے خیر رکھی ہے. اسی طرح معزز سامعین، منگنی کے بعد دو منگنی کرنے والے لوگوں کے لیے آپس میں میل جول، باہر نکلنا، خرید و فروخت کے لیے جانا جائز اور درست نہیں ہے. خلوت اختیار نہ، یہ جائز نہیں ہے. جس طرح ایک طرف افراط یہ ہے کہ لوگ بالکل کھلی اجازت دیتے ہیں کہ جاؤ وقت گزارو، آپس میں ایک دوسرے کو سمجھو، خرید و فروخت کرو تو پھر آپ کا نکاح کر دیں گے. اور دوسری طرف تفریط یہ ہے کہ بالکل اجازت دی ہی نہیں جاتی ایک نظر دیکھنے کی بھی. یہ دونوں کام ناجائز ہیں. اگر اجازت نہ دی جائے یہ بھی درست نہیں ہے، اور اگر کھلم کھلا اجازت دی جائے، مغرب کے انداز کو اپنا لیا جائے، خلوت اختیار کی جائے، دونوں کو الگ وقت گزارنے کے لیے وقت دے دیا جائے، تو یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا یخلون رجل بامرأة، خبردار کوئی شخص کسی عورت سے خلوت اختیار نہ کرے الا کان ثالثهم الشیطان، اگر کوئی خلوت اختیار کرے گا تو ان میں تیسرا شیطان ہوگا. تو اس لیے اگر ایک نظر دیکھنا بھی ہے تو وہ بھی خلوت میں نہیں بلکہ والدین کی موجودگی کے اندر دیکھے، یا کہیں ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ اس سے خلوت نہیں ہے، دیگر عورتوں کے درمیان وہ چلتے ہوئے جا رہی ہیں، کام کاج کے اندر مصروف ہے، تو وہ دیکھ سکتا ہے. اسی طرح معزز سامعین، دیکھنے کے حوالے سے کہ کہاں تک اسے دیکھا جا سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی کہ اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، اس کے ہاتھ دیکھ سکتا ہے. اس لیے کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محدود اور مقید نہ کریں تو وہ عرف کے اندر اسے دیکھا جائے گا. کہ عرف عام میں عورت اپنے گھر میں کام کاج کرتے ہوئے جس حالت میں ہوتی ہے اس حالت میں اسے دیکھا جا سکتا ہے. جیسے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انصاری عورت کو کھجور کے تنے کے پیچھے چھپ کے دیکھا، تو اس کے چہرے کو، اس کے ہاتھوں کو، اس کے قدموں کو عمومی طور پہ گھر کے اندر جس حالت میں کوئی خاتون اپنے بھائی کے سامنے، اپنے والد کے سامنے ہوتی ہے اس حال میں اسے دیکھ سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عام رکھا ہے کہ جس طریقے سے اس کا محرم اسے دیکھ رہا ہے اسی طریقے سے وہ اسے دیکھ سکتی ہے، جس طرح اس کا والد اسے دیکھتا ہے یا اس کا بھائی اسے دیکھتا ہے. اسی طرح معزز سامعین، منگنی ہو جانے کے بعد، نکاح کا وعدہ ہو جانے کے بعد مرد عورت کا آپس میں باتیں کرنا، گفتگو کرنا، یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں. جب تک کہ اللہ رب العالمین کے کلمہ کے ساتھ ان دونوں کا بندھن باندھ نہیں دیا جاتا، ایجاب و قبول نہیں ہو جاتا، تب تک وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہی ہیں، وہ ایک دوسرے کے محرم نہیں بنے، نامحرم ہیں. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ آپ
جب ضرورت کے تحت بھی مردوں سے بات کریں فلا تخضعن بالقول، تو نرمی سے بات نہ کیجئے بلکہ شدید لہجے میں بات کیجئے کہ کسی کے دل میں فتنہ پیدا نہ ہو جائے. اور اگر بلا ضرورت باتیں ہو رہی ہیں، فون کال چل رہی ہے، تو یہ جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہی ہیں. اور اس کے پھر بہت سارے مفاسد بھی نظر آتے ہیں ہمارے معاشرے میں. کہیں رشتے ختم ہو جاتے ہیں، کہیں بعد میں لڑائیاں بڑھائیاں ہو جاتی ہیں. انسان کی فطرت ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کے بات کرنے والا ہوتا ہے، زیادہ جو ہے وہ دوسروں کو خیالی باتیں بتانے والا ہوتا ہے، اپنی حیثیت سے بڑھ کے باتیں کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، بعد میں فتنہ و فساد کا سبب بن جاتا ہے. بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ کسی عورت سے منگنی کرتے ہیں تو آپ اپنی زبان بند رکھیں، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے رویے سے اسے غیرت اور شرف سکھائیں اور بتائیں کہ میں ایک غیرت مند انسان ہوں، میں نامحرم عورت کے ساتھ گفتگو کرنے والا نہیں ہوں، اس سے خلوت اختیار کرنے والا نہیں ہوں. پھر جب آپ کے پاس آ جائے، اللہ رب العالمین اسے آپ کے لیے اپنے کلمہ سے حلال کر دے، پھر اللہ نے آپ کے لیے باتیں بھی حلال کر دی ہیں، اس کے ساتھ خلوت بھی حلال کر دی، تو اسے منگنی کے دوران مروت سکھائیں، شرافت سکھائیں، غیرت سکھائیں. وہ کس طرح سیکھے گی؟ آپ کے رویے سے کہ یہ نامحرم سے گفتگو کرنے والا نہیں ہے، اس سے خلوت اختیار کرنے والا نہیں ہے، اللہ کی حدود میں رہنے والا ہے. یہی پیغام اس کے لیے کافی ہے آگے زندگی صحیح طریقے سے گزارنے کے لیے. اسی طرح معزز سامعین، نامحرم عورت کو چھونے کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. فرمایا لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ، تم میں سے کسی بندے کے سر میں لوہے کا ہتھوڑا مار دیا جائے، خیر له من ان يمس امرأة لا تحل له، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال ہی نہیں. تو اس لیے منگنی کے موقع پہ اسے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی پہنانا، تحفے تحائف دینا، اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ پروگرام کرنا، بیٹھنا، خلوت اختیار کرنا، اسے چھونا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی شریعت میں ناجائز اور حرام ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں کسی نامحرم عورت کا ہاتھ نہیں چھوا. حتیٰ کہ جب بیعت کرنے کے لیے عورتیں آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کے ساتھ، گفتگو کے ساتھ ان کی بیعت لیا کرتے، اور آپ فرماتے میری بات ایک عورت کے لیے بھی ویسی ہے جیسی 100 عورتوں کے لیے میں بات کرتا ہوں، یعنی میری بات ہی پکی ہے، زبان سے بات کرنی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت سخت قرار دیا ہے کہ کسی کے سر کے اندر لوہے کا ہتھوڑا مار دیا جائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ ایسے کام کا ارتکاب کرے کہ کسی ایسی عورت کے ہاتھ کو چھو لے جو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے حلال ہی نہیں. اللہ رب العالمین ہمیں دین کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین.